فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. اللہ کے نبی جب شروع میں وحی اترتی تو جلدی جلدی لکھنے کی، پڑھنے کی، دہرانے کی کوشش کرتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال نہ پوچھ لے کہ ہم نے جو وحی اتاری کیا تمہیں پوری پوری یاد ہے. تو اس ڈر سے کہ کہیں مجھے تھوڑا تھوڑا میں بھول نہ جاؤں، اس ڈر سے اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے اور بار بار پڑھتے اور لکھنے کی کوشش کرتے. تو آپ کو کہا گیا ان علینا جمعہ وقرآن، کہ اس کے لکھنے کی، جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے. آپ حفاظت نہیں کر سکتے، ہم نے حفاظت کے اسباب چلائے ہیں کہ حافظ قرآن کو ذریعہ بنایا، کاتب وحی کو ذریعہ بنایا، مکہ اور مدینہ کی سرزمین کو سبب بنایا، اور اللہ کے نبی کی ذات اقدس کو سبب بنایا قرآن کے محفوظ کرنے کا. قرآن کی حفاظت کے اسباب اللہ نے آس پاس چلائے جو میں اور آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا، ایک آسمان پر نہیں، آسمانوں پر پیش کیا، والارض اور زمین پر بھی پیش کیا. فَأَبَيْنَا دونوں نے منع کر دیا کہ ہم اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. جب آسمان نہیں اٹھا سکتا، زمین جو کروڑوں اربوں خربوں نباتات، جمادات اور انسان اور مخلوق 18,000 کم و بیش مخلوق کے وزن کو جب یہ اٹھا سکتی ہے، سمندروں کے وزن کو جب یہ اٹھا سکتی ہے، پہاڑوں کے وزن کو جب یہ اٹھا سکتی ہے، چرند اور پرند کے وزن کو جب یہ اٹھا سکتی ہے، تو پھر یہ قرآن کے وزن کو اور بوجھ کو کیوں نہیں اٹھا سکتی ہے؟ کیوں نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو پہاڑوں میں نہیں ہے، سمندروں میں نہیں ہے، پرندوں میں نہیں ہے، چرندوں میں نہیں ہے، مخلوقات میں نہیں ہے، تو ہے قرآن میں کوئی ایسی بات کہ جو پہاڑوں میں نہیں ہے، زمینوں میں نہیں ہے؟ قرآن میں ایسی بات ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی میں بیان کرتی ہے، اور اللہ کی بڑائی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کے ایک ایک نام میں وہ صلاحیت اور وہ بوجھ اور وہ نورانیت ہوتی ہے کہ وہ نورانیت عام و تام مخلوق اٹھا نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وہ سینہ ہے کہ جس نے 6,666 کم و بیش آیتوں کو اٹھایا، برداشت کیا، نہ صرف اس کے الفاظ کو، اس کے معانی اور اس کی تشریح اور اس سے نکلنے والے واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ برداشت کر رہا ہے. تو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور نبی کا سینہ، پرندوں سے زیادہ طاقتور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، 18,000 کم و بیش مخلوقات سے زیادہ طاقتور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سے زیادہ طاقتور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ. تو فرمایا کہ فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر انسان نے اسے اٹھایا، اور انسان اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان کی دو صفت، سب سے بڑا ظالم بھی ہے، سب سے بڑا جاہل بھی ہے. جب اسی نے قرآن کو اٹھایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، مگر انسان یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ساری انسانیت کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کہا کہ جب انسان قرآن کو مانے گا تو بڑا عالم بنے گا، لیکن قرآن کا انکار کرے گا تو سب سے بڑا جاہل بنے گا، اور قرآن کو مانے گا تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا بنے گا، اور قرآن کا انکار کرے گا تو سب سے بڑا ظالم بنے گا. اس سے بڑا ظالم کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی چوہا اور کوئی خنزیر اور کوئی گرتا ہوا جانور بھی اس سے بڑا ظالم اور جاہل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ اپنے علم کے خلاف، تجربے اور ایکسپیرینس کے خلاف
کرے گا، ضرور کرے گا. معلوم ہے کہ فجر فرض ہے پھر بھی چھوڑے گا، معلوم ہے کہ ظہر فرض ہے پھر بھی چھوڑے گا، معلوم ہے کہ اذان ہو رہی ہے پھر بھی چھوڑے گا. لیکن بکری میں یہ ہمت نہیں ہے، شیر میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خلاف اس زمین پر چل سکے، اس آسمان کے نیچے چل سکے. اندازہ آپ لگائیے کہ کتنی ہی مخلوقات ہیں لیکن کوئی مخلوق میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے خلاف چلنے کی سوائے انسان کے. انسان ہی وہ ہمت اور انسان ہی وہ سب سے بڑا نافرمان ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف چلتا ہے، اور اتنا خلاف چلتا ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گڑبڑ مت کیجئے، قرآن کو ہماری ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے، دیکھو قرآن کے الفاظ کے یاد کرنے والے کو حافظ کہا جاتا ہے، قرآن کے ترجمے بتانے والے کو عالم کہا جاتا ہے، ٹرانسلیشن کرنے والے کو، اور قرآن کی آیتوں سے مسائل نکالنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے. فقہا کی جماعت وہ جماعت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا نہ صرف ترجمہ کرتی ہے بلکہ قرآن سے مسائل بھی نکالتی ہے کہ اس میں کون سے مسئلے کا حل ہے. وضو کی ایک آیت سے 101 مسائل فقہا نے نکالے ہیں. یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کسی عالم اور کسی مفتی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مجتہدین کی بات ہوتی ہے. یہ وہ ان کا علم ہوتا ہے کہ وہ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میں پڑھوں گا تو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، تھوڑا بہت سمجھ کر پڑھوں گا، اور اگر کوئی عام آدمی ہوگا تو وہ قرآن ثواب کی نیت سے پڑھے گا، اسے سمجھ کچھ نہیں رہا لیکن پڑھ رہا ہے برابر. اور اگر بڑے لیول کا کوئی علامہ اور مفتی ہے تو وہ قرآن کو پڑھے گا فتوی کی نظر سے کہ وہ فتوے کا حل قرآن میں اسے مل جائے گا، تلاش کرے گا تو. لیکن مجتہد جب قرآن کو پڑھتا ہے تو مسائل نکالنے کی نیت سے پڑھتا ہے، اسے ہی فقیہ کہا جاتا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بہتر اور بہت زیادہ بھاری بھرکم پڑتا ہے شیطان پر. شیطان 1000 لوگوں کو مسجد میں عبادت کرنے کے لیے بٹھا دو، اسے اتنا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. عبادت سے شیطان ڈرتا نہیں ہے کیونکہ عبادت تو اس نے ہم سے بہتر کی ہے، رکوع ہم سے بہتر، سجدہ ہم سے بہتر. عبادت میں تو وہ ہمارا بھی استاد ہے، عبادت گزاروں سے اسے ڈر نہیں ہے، اسے ڈر ہے فقیہ سے، اسے ڈر ہے فقہا کی جماعت سے کہ کہیں یہ قرآن کی ایک ایک آیت سے رہبری کرنے والے مسائل نہ نکال لے. شادی کے مسائل امت کو نہ بتا دے، طلاق کے مسائل امت کو نہ بتا دے، بہترین شوہر کے مسائل امت کو نہ بتا دے. کیونکہ جب مسئلے امت کے سامنے آئے گے تو امت مسئلوں کے پیچھے چلے گی تو صحیح شریعت پر عمل کرے گی. ایک آدمی کی شادی کرائی جائے، اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مہر کیوں ہے تو مہر کی قدر و قیمت اسے ہوگی ہی نہیں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قبول ہے کیوں کہا جاتا ہے تو اسے کیا ویلیو قبول ہے کی. اگر ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتھر اور ہیرے میں فرق کیا ہے تو وہ بچہ کیوں ہیرے کو ہیرا سمجھے اور پتھر کو پتھر سمجھے. یہ بتاتا ہے فقیہ کہ یہ پتھر ہے یہ ہیرا ہے. اتنا اہم کردار فقیہ کا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ قرآن ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک بڑے ویل ایجوکیٹڈ آدمی سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی مولانا قرآن کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، آسان ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو وہ یہ آیت پیش کرنے لگے کہ بھائی قرآن کو ہم نے آسان کر کے تمہارے لیے پیش کرا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آسان ہے قرآن، آپ کیوں مشکل بنا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اس کی بات کی بھی تو کچھ پڑھو آپ پوری آیت. تو وہ کہنے لگے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو میں نے کہا یہ جو لِلذِّكْر ہے کہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے،
مسائل نکالنے کے لیے نہیں